अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 17वीं सदी के फ्रांसीसी दानिशवर मॉन्टेस्की और 19वीं सदी के चौथे अमरीकी सदर जेम्स मैडिसन ने एग्जेक्टिव के इख्तियार के हवाले से कमोबेश एक ही बात की है। दोनों का कहना है कि जब लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव इख्तियार एक ही हाथ में या एक गिरोह तक मुर्तकिज हो जाए या महदूद हो जाए तो आज़ादी खत्म हो जाती है और जबर का आगाज हो जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया के जिन ममालिक में भी एग्जेक्टिव ने अदलिया के इख्तियारात और आइन से छेड़छाड़ की, वहां संगीन बहरान पैदा हुए। मिसाल के तौर पर सन 2010 में श्रीलंका में 18वीं तरमीम पास की गई, जिसके जरिए अदलिया में जजेस की तैनाती का इख्तियार एग्जेक्टिव को दे दिया गया, सदर के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। इसी तरह कुछ और मुतनाज़ शिकें उसमें शामिल की गई, जिसके बाद श्रीलंका में शदीद आइनी और सियासी बहरान जन्म लिया। बाद अज़ां ये मुतनाज़ तरामीम श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन कई शिकों को कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम के बाद सियासी और आइनी बहरान के खदशात सर उठा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन और बाज़ वुकला तंजीमें इसे आइन पर हमला करार दे रही हैं। तनकीद की जा रही है कि मज़कूरा तरमीम के जरिए एग्जेक्टिव ने अदलिया के इख्तियारात सल्ब कर लिए हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बड़ी तेजी के साथ अपने अहदाफ हासिल कर रही है। गुज़श्ता रोज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। हालांकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर थे। ताहम पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत ने याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जो 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद तरमीम की मंजूरी का सारा अमल जिस मुतनाज़े अंदाज में हुआ, उस पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। व्हील चेयर पर बैठकर सेनेट पहुंचने और फिर तरमीम के हक में वोट देने वाले बीएनपी के सेनेटर कासिम रोजू ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रुदात सुनाई। उन्होंने कहा कि जोरावर लोगों ने 7 दिन मुझे मेहमान बनाया। उस दौरान मच्छरों के काटने से मुझे मलेरिया हुआ। उस अरसे में मुझे डायलिसिस के लिए 2 मरतबा अस्पताल ले जाया गया। और फिर कुछ देर बाद कासिम रोजू का एक नया वीडियो बयान जारी हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती कराई गई थी या वोट जबरदस्ती लिया गया था, दोनों में से कोई एक काम तो जबरदस्ती हुआ होगा। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। इस मुल्क में सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है या हंसी खुशी हो रहा है, प्यार मोहब्बत से हो रहा है, खेल कूद में हो रहा है, कैसे हो रहा है इस मुल्क में? वो ऑन लाइटर साइड यही क्वेश्चन से पूछा मेरे से, किसी ने पूछा था टीवी वालों ने, और उसका सवाल ये था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा सब कुछ कंसेंसस से हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी कहा कंसेंसस से हुआ, जबकि फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये डंडे के जोर पर। तो कौन सच बोल रहा है? मैंने कहा सच तो फैसल वाडा बोलते हैं और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बल्कि उन्होंने तो याद तक कहा था कि डिग्गी में बहुत सारे हमने परिंदे भरे हुए हैं, डिग्गी खोले के परिंदे निकल आएंगे। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा सच तो वो बोल रहे हैं, यू हैव टू एडमायर हिज करेज, मतलब इस हद तक। तो यही एक हकीकत है जो कि किस तरह से देखिए इसमें बिफोर आई टॉक अबाउट दिस थिंग। देखिए अमीर, एक एस्पेक्ट तो बड़ा क्लियर है कि हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म कह लें या ओवर रीच कह लें, वो बेइंतहा हो गया था और हमारी कोई तारीख, जुडिशियल तारीख कोई अच्छी नहीं है। रिसेंट हिस्ट्री भी और पहले की भी और 50 की दहाई के भी, कि जुडिशरी ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जो कि मुतनाज़ा थे और आज कोई भी उस पर डिसएग्री नहीं करता कि जस्टिस मुनीर ने जो फैसले दिए या भुट्टो साहब के जो फैसले थे या उसके बाद जो फैसले आए। तो देयर वाज अ नीड ऑफ सम काइंड ऑफ, फिर एक लॉयल मूवमेंट चली जिसकी वजह से इफ्तिखार चौधरी ने वो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की इंतहा को पहुंच गए। एंड आई डोंट थिंक सो anyone in this country was comfortable with that kind of judicial activism। तो भाई जुडिशरी का भी एक रोल होता है, जैसे हम कहते हैं मिलिट्री के अपने हदूद होते हैं तो जुडिशरी के भी अपने हदूद होते हैं, बिल्कुल, और वो चुप करके एक अपना वो काम करती है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि वो, तो उसकी एक बैलेंसिंग तो थी। अब उसको कैसे करना था? एक तो ये जो अमेंडमेंट है उसमें मेरे 5 शदीद जो मेरे कंसर्न, एक तो इंटेंट, मतलब जो नीयत हुकूमत की थी और उनके इत्तेहादियों की,
وہ بالکل وہی تھی کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ایسی قانون سازی کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو آنے والی جوڈیشری ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں اس حد تک کہ وہ جو جو سب سے سینسیٹیو چیزیں ہیں لائک 2024 کے الیکشن اور اس کی انویسٹیگیشن یا اس کا آڈٹ اور اس کے میں جو بھی ٹریبیونلز نے فری ٹرائل کر کے جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کو بلاک کرتے ہیں. تو 2024 کا الیکشن they have been successfully able to block it for all times to come. اب وہ تھیلے نہیں کھلیں گے. تو ایک تو انٹینشن تھی, دوسری ٹائم لائن تھی, ظاہر ہے وہ 26 کا ایک ڈیڈ لائن تھی, اس سے پہلے سب کچھ کرنا تھا. بھائی یہی چیز آپ 4 مہینے پہلے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میری محترمہ بے نظیر شہید والدہ کا خواب تھا کہ جی یہ ہو, اور قائد اعظم نے 1930 میں کیا تھا, تو پھر وہ اتنے سال تک آپ کی حکومت ہی رہی, آپ کو کبھی وہ خواب کا نہیں خیال آیا, کچھ بھی نہیں خیال آیا, اور آپ 2022 میں اپریل میں حکومت آئی, اس وقت نہیں آیا, پھر ابھی حکومت آ گئی. بھائی عیسیٰ کے زمانے میں لے آتے آپ امینڈمنٹس, وائے؟ تو ایک تو اس کے ٹائم, تیسرا جو ہے سبسٹنس اٹسیلف, کہ وہ کانٹیکٹ اس میں ہے کیا, اور جو آپ نے ذکر بھی کیا ہاں کہ بیسکلی باٹم لائن یہ ہے کہ جوڈیشری کو ماتحت بنا دیا گیا ایگزیکٹو سے. وہ جو آن اے لائٹر نوٹ ہم نے جو جوک سنا تھا نا بہت عرصے پہلے ہاں کہ پاکستان میں لوگ وکیل اچھا نہیں ڈھونڈتے, جج ڈھونڈتے ہیں, ہوں تو اب حکومت کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائیں. کن کیسز کے لیے؟ جس میں وہ خود لٹیگنٹ ہوں. ہوں ٹھیک ہے نا, جو بھی کانسٹیٹیوشنل کیس جاتا ہے, جو بھی پولیٹیکل کیس جاتا ہے, اس میں ایک دو حریف ہوتے ہیں ہر کیس. ان کیسز میں ایک طرف حکومت ہے, جیسے 2024 کے الیکشن کا آپ کر لیں, بالکل جیسے مخصوص نصیحتوں کا کر لیں, جیسے بلے کا جو لینے کا فیصلہ, تو ایک طرف حکومت ہے, دوسری طرف کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے. تو جب حکومت کو پتا ہے کہ ان کیسز میں تو ہر ایک نے حکومت, تو وہ اپنی مرضی کے جج لگائے گی. ہوں یہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ ماتحت ہوں گے کیونکہ ان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی ایویلویشن بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, وہ the method that has been used to achieve this thing. میتھڈ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہاں اگر آپ بندے اٹھانے بندے اٹھا لیں, اگر آپ نے ڈرانا دھمکانا تو آپ ڈرا دھمکا لیں. اب جو بھی مینز آپ نے یوز کرنے ہیں to achieve the such a sacred objective of amending the constitution of Pakistan, اس کے لیے. اور پانچویں اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ یہ اسمبلی کو اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں یہ فیصلہ کرنے کا اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ کرنے کا. یہ تو پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن کو آپ بگاڑ دیتے, ہوں جو کہ اسمبلی کا ابھی تک کریڈیبلٹی نہیں قائم ہوئی ہے کہ یہ صحیح اسمبلی ہے, یہ اٹ ڈزنٹ ریپرزینٹ دا پیپل آف پاکستان, اٹ ڈز ناٹ. تو صحیح. جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا, ایک تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے, مخصوص نشستیں نہیں, سینٹ از ناٹ کمپلیٹ بیکاز کے پی کی اسمبلی میں ابھی تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہیں, اینڈ جی یو آر اسٹل گوئنگ اہیڈ ود آل آف دس. تو ہسٹری ظاہر سی بات ہے اس کو ڈفرینٹلی دے گی, بہت خراب طریقے سے دے گی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ خواب تھا محترمہ کا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرا خواب تھا, کوئی کہہ رہا تھا فلاں کا خواب تھا کہ ہم یہ کریں گے, تو یہ 17 سال پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا, 17 سال میں یہ خواب خرگوش میں پڑے رہتے, 17 سال میں ان کو خواب یاد نہیں آیا؟ ہاں دیکھیں نا, 2008 سے لے کے 2018 تک تو پی ڈی پی اور پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو بالکل کوئی کنسرن نہیں تھا. اور بہت دفعہ, اور میں خود ان میٹنگز میں تھا جب 2013 کا جب مینیفیسٹو بھی بن رہا تھا, اور جوڈیشل ریفارمز obviously was a very key component of the manifesto, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے. اور وہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اس وقت زاہد حامد جو تھے وہ لیگل جو تھے ہیڈ تھے, اور بعد میں وہ لا منسٹر بھی بنے 2013 میں. ہوں تو وہ انہوں نے پوری پریزنٹیشن کی, میاں صاحب اور 20-22 لوگ تھے, اس میں کوئی ذکر نہیں تھا اس کا, اس خواب کا کوئی ذکر نہیں تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آ چکا تھا, ہوں تو کوئی جوڈیشل ریفارمز ہوا, آپ مینیفیسٹو اٹھا کے 2013 کا پڑھ, آپ 2018 کا مینیفیسٹو اٹھا کے پڑھ لیں, کوئی ذکر نہیں. 2023 کا میں نے نہیں پڑھا, فرینکلی مجھے نہیں پتا, بٹ کوئی آپ نے سنا نہیں ہوگا. So there was nothing on the card. This was obviously tailor-made to ensure کہ اب ہم یہاں آ گئے, جس کا خواجہ آصف نے ایک دفعہ نہیں بار بار اظہار کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں گے تو یہ الیکشن کا آڈٹ اوپن ہو جائے گا, اور پھر ہماری میجورٹی نہیں رہے گی. اور اب جب ان کو یہ پتا تھا تو پھر وہ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار تھے جس کی وجہ سے وہ اس پروسیس کو بلاک کرتے تھے.
تو یہ پھر پیچھے کا جو ہے یہ تو زبیر صاحب پر بڑا انٹرسٹنگ نقطے پر ہم پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک خاص یہ پرپس بلٹ امینڈمنٹ ہو گئی نا, ایک خاص وش لسٹ ہے حکومت کی جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, اور اب آنریبل یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی وش لسٹ ان کے ذریعے سے پوری کروائیں گے. تو اب یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر بڑی ریسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ وہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا کہ یہ کیا اس وقت مارکیٹ میں خبریں چل رہی ہیں, مجھے چیف جسٹس بنایا گیا ہے, اس کے پیچھے ان کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے. وہ بھی تو اس وقت اب ایک عجیب کیفیت میں نہیں ہوں گے. نہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ کان اور آنکھیں ان کی کھلی ہوں گی, پچھلے 1-1.5 مہینے میں سب کچھ دیکھ لیں گے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ طرح کر دوں. جی دیکھیں, اسی امینڈمنٹ کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا, اور وہ 5 رکنی بینچ بننا ہے انہی ججز میں سے, سپریم کورٹ کے ججز میں سے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس اس بینچ کو ہیڈ کریں گے, اور عین ممکن ہے نہیں کریں گے, ایسا ہی تاثر آ رہا ہے. تو اصل مسئلہ یحییٰ آفریدی کی طرف سے نہیں ہوگا, اصل ایشو ہوگا, بیکاز ان کے پاس تو اگر یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے تو ان کے پاس تو وہ زمینوں کے اور مرڈرز کے کیسز جائیں گے. ان کے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز تو جائیں گے نہیں, کانسٹیٹیوشنل کیسز جائیں گے اس 5 رکنی بینچ کے پاس. تو اصل جو چیلنج ہوگا دیکھنے کی قبل از وقت ہے, جب وہ بنے گا کہ وہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. اور وہ بھی حکومت ہی بنائے گی, وہ بھی پارلیمانی کمیٹی بنائے گی نا, حکومت ہی بنائے گی. تو ایٹ حکومت کی لیسٹ میجورٹی کی اگر چیف جسٹس لگانے کا اختیار پارلیمنٹ اپنے پاس لے رہی ہے تو بینچ بنانے کا اختیار پھر چیف جسٹس کو دے دیتے نا, یا جو 3 ججز کی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد, پھر وہ بناتی. انہوں نے تو سارا اختیار اپنے پاس لے لیا. سارا اختیار اپنے پاس لے لیا نا. وہی جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یار ہم وکیل کیوں اچھا پکڑیں, جج اچھا پکڑیں نا. ہمارے تمام مسائل پچھلے بھی ٹھیک رہیں گے, اور آگے آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ہوں گے. بائی دا وے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ, لیکن اگر یہی امینڈمنٹ رہتی ہے اور یہ اختیار رہتا ہے, اور ججز کو بھی اپوائنٹ کرنے کا جو نئے ججز لگیں گے وہ بھی وہی کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ, تو وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا جس میں ظاہر ہے حکومت کی زیادہ نمائندگی ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے. تو اگر کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو یہ ویپن ان کے پاس آ جائے. ایگزیکٹلی ناٹ جسٹ اباؤٹ ناؤ, اٹ از فار آل ٹائمز ٹو کم, کہ آپ نے ماتحت کر دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ہائی سر, کورٹ, لیکن وہ زبیر بھائی یہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کی حکومت کیسے آئے گی؟ اس کو روکنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی, اب کیسے آنے دیں گے؟ اس کو روکنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, بزنس ایز یوزول میں تو کوئی میں نہیں دیکھتا کہ اب ظاہر ہے اور زیادہ مستحکم ہو گئی ہے یہ پریزنٹ حکومت جو ہے. سب فرنٹس پراپرلی کورڈ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کورڈ ہے, جوڈیشری بھی کورڈ ہے, سپیریئر جوڈیشری. اور اگر وہ ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز آپ کو یاد ہے نا جنہوں نے شور مچایا تھا, جی بالکل, کہ جی ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, تھریٹن کیا جا رہا ہے, کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. اب اس میں سے اگر کوئی فیصلہ دے گا تو وہ جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی میجورٹی ہوگی, ان کے پاس رائٹ ہوگا ان کو برخاست کرنے کا فار دا لیک آف پرفارمنس. تو اور پرفارمنس یارڈسٹک آر ناٹ ڈیفائنڈ بائی دیٹ, دیر از نو ڈیفینیشن. پرفارمنس بھی تو ریلیٹیو ہوگی نا, ریلیٹیو ڈیفینیشن ہے. آخر میں یہ فرما دیں زبیر بھائی, وہ نواز شریف صاحب کا آپ نے بڑا دردناک شعر سنا ہوگا اسمبلی کے فلور پہ, وہ شعر سنا کے ترمیم کروا کے چلتے بنے ہیں, اب باہر کی تیاریاں ہیں. نواز شریف کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن امیر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا, خاص طور پر پاور میں ہوتے ہیں, تو ایک نشہ ہوتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ ساری عمر رہے گا, یہ مزہ جو ہے ساری عمر, اور ایٹ لیسٹ ہوتی نیکسٹ 5-10 years 15 years. نواز شریف should know better than anyone else. آپ کو پتا ہے کہ 93 میں جب ان کے خلاف قبضہ ہوا تھا تو سب سے پہلے منظور بھٹو جو تھے وہ میجورٹی آف پی ایم ایل این پنجاب اسمبلی کو لے کے دوسری طرف چلے. So he understood کہ جی چیف منسٹر اپنا ہونا چاہیے. تو اگلی دفعہ انہوں نے چیف منسٹر اپنا لگایا تھا شہباز کی, تو پھر بھی وہ چلے گئے. پھر انہوں نے کہا وہ صدر, کیونکہ لغاری صاحب نے پنگا کیا, انہوں نے کہا صدر بھی اپنا ہونا چاہیے, تو انہوں نے صدر اپنا لگا دیا تو ملٹری انٹرونشن ہو. اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. He should know more than anyone else. یہ آپ نے تمام فرنٹس کور کر لیے, تمام سائڈز کور کر لیے, اور یہ سمجھا کہ اگلے 10 سال نہیں رہیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ for now he must be in that mood.
رائٹ، بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ وکیل رہنما علی احمد کرد جو 2007 کی وکلا تحریک کے روئے رواں تھے وہ پھر سے اٹھ رہے ہیں، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ عموماً عدالتوں کے باہر نصب مجسمے کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے اور آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے بھارت میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اور بھارتی سپریم کورٹ نے عدالت میں لگے پرانے مجسمے کو تبدیل کر دیا۔ اب انصاف کی دیوی کا جو مجسمہ نصب کیا گیا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی۔ اب بھارتی عدالتیں اس نظریے کی حامی ہیں کہ قانون اندھا نہیں ہوتا بلکہ اسے سب نظر آتا ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو تحریک انصاف کو یہ شکوہ ہے کہ ان سے الیکشن سے قبل ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے۔ اسی طرح اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے نہ صرف قانون کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے بلکہ آزاد عدلیہ کے پر بھی کاٹ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کی مختلف وکلا تنظیمیں اب حکومتی پالیسی کے خلاف اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی پریس کلب میں سینئر وکلا کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر وڑائچ نے آئینی ترمیمی بل کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترمیم قابل مذمت اور مقصد مرضی کا چیف جسٹس نامزد کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بھی اب پارلیمان کے نیچے آ گیا ہے۔ یہ ترمیم رات کی تاریکی میں کی گئی، بغیر کسی کو دکھائے یہ عمل کیا گیا۔ آئینی عدالت ہمیں کسی بھی طرح سے نامنظور تھی اور نامنظور ہے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے بھی درخواست کی کہ وہ کسی بھی بینچ کی تشکیل میں کردار ادا نہ کریں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منیر ملک نے کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عدلیہ آزاد ہے۔ بہرحال حکمران اتحاد اپنا ہدف حاصل کرنے کے بعد چین کی بانسری بجا رہا ہے اور اب 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف وکیل رہنما سینئر قانون دان 2007 کی وکلا تحریک کے روئے رواں علی احمد کرد صاحب۔ بہت بہت شکریہ کرد صاحب، حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آپ یہ پیشکش قبول نہ کریں اور اپنی باری پر چیف جسٹس بنیں، آپ اپنی عزت اور اپنے نام کو بچائیں۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک تو یحییٰ آفریدی صاحب نے انکار نہیں کیا، اب کیا ہوگا آگے سر؟ دیکھیں، اس وقت سارے ملک میں اب ہم ریسنٹلی اسی مہینے میں لاہور میں بہت بڑا لائرز کنونشن کر کے آئے، پشاور میں، اسلام آباد میں اور اب آپ کے سامنے کراچی میں۔ تو منیر ملک کراچی سے، حامد خان صاحب اسلام آباد سے، لاہور سے، میں کوئٹہ سے، راہب اور افضل عریفال، یہ دوسرے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر اور وہاں پشاور کے صدر، ہم سب ایک فیصلے کے تحت، ایک سوچ کے ساتھ، ایک رائے کے ساتھ ہم خیال ہو کر ہم جتنے بھی پریس کانفرنسز ہم نے یہاں پہ کوئٹہ میں پریس کانفرنسز کیے، انہوں نے آج اسلام آباد میں بھی کیا، کراچی میں بھی کیا، ہم ایک متفقہ رائے کے حامی ہیں کہ اس وقت اس ملک میں جو کچھ کھیلا گیا، جس طریقے سے عدالتوں پہ، سپیریئر کورٹس پہ، عدالتوں پہ، جوڈیشری پہ شب خون مارا گیا، یہ ان کے خیال میں کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوگا، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ عقل کے اندھے قسم کے لوگوں کی یہ ایک سوچ تھی۔ یہ بہت بڑا ملک ہے اور سب سے زیادہ پریشر گروپ کے طور پہ جب بھی انسانی حقوق کے، بنیادی حقوق کے اوپر کوئی زد پڑی ہے، جب بھی عدالت کے انصاف کی ڈیلیوری پہ سپریم کورٹ کی سپریمیسی، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی، رول آف لا کے اوپر جب بھی کوئی حملہ ہوا ہے، یہ سارے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کو علم تھا کہ وکلا ہمیشہ انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، بہت سختی سے ریزسٹ کیا ہے، اور ان سارے جتنے بھی اعمال ہوئے ہیں، اقدامات ہوئے، ان کو انڈو کیا ہے۔ آج بھی، آج اس ساری جو ترامیم ہوئی ہیں،
पहले 56 के तहत कहा जा रहा था कि कोई आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स में, फिर 54 में, अब 22 आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन। इससे सबसे बड़ा फ़र्क ये हुआ है, सबसे बड़ा जो हम फील करते हैं, और उसी वजह से हम सारे अब सड़कों पे निकलने के लिए ज़हनी तौर पे हम तैयार हो गए। और हम ये कहते हैं कि बुनियादी हकूक़, इंसानी, पाकिस्तान के जो इंसानी बुनियादी शहरियों के बुनियादी हकूक़ है उसके ऊपर डाका है, और हाई कोर्ट को उन बुनियादी हकूक़ के ऊपर लोगों की दादरसी और लोगों को इंसाफ दिलाने का जो इख्तियार है वो वापस लिया गया है। सही। इस वजह से जब हम सड़कों पे निकल रहे हैं और फैसला हमने किया है और बड़े ताकत और बड़े जोश जज्बे के साथ निकलेंगे, इसीलिए हामिद खान साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी साहब बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम सड़कों पे निकल रहे हैं तो हम नहीं चाहते, उनकी इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से हम कहते हैं कि उनको ये जो पोस्ट अभी ऑफ़र की गई है, मतलब आप समझें अंगूठा छाप, बिल्कुल हम सही कहते हैं, इन्होंने साबित किया है। ये जो पार्लियामान ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया है, इससे ज़्यादा अंगूठा छाप हमने अपने, इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा अंगूठा छाप हमने अपनी ज़िंदगी में एक जगह इकट्ठे कहीं नहीं देखे। कि क्या किसी ने पढ़ा नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि वो जो अमेंडमेंट जिसको वो यस करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो रेज ऑफ हैंड्स करने जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि इसके अंदर है क्या। तो इस वजह से ये सारे अंगूठा चाप लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं, जो लीगल और कानूनी नो हाव नहीं है, जिनको पता नहीं है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता। तो या साहब रिफ्यूज़ करें, और हम जो सड़कों पे होंगे, हम नहीं चाहते कि याया अफरीदी साहब के खिलाफ नारे लगे और उसके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। ये फरमाए सर कि जब नजर आ रहा था हुकूमत सर पर दौड़ रही थी, भागम भाग, रात दिन एक किया हुआ था, ना दिन की ना मौसम की कोई परवाह, कभी इधर कभी उधर, नजर आ रहा था कि हुकूमत बज़िद है, तुली हुई है, 25 अक्टूबर से पहले करके रहेगी। तो फिर वकला इंतजार कर रहे थे क्या कि एक दफा ये कर दें, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। पहले निकलना चाहिए था अगर इसको रोकना था आपने। नहीं देखिए जनाब, इसमें नहीं, हम जो काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। अच्छी खासी अल्लाह ताला ने हमको शऊर भी दिया है और पॉलिटिकल और लीगल अवेयरनेस भी है, ला नो हाउ भी है, सब कुछ है। हम ये देखना चाहते थे, या हमको अभी तक मालूम नहीं था कि ये क्या कुछ करना जा रहे हैं कोई, क्योंकि अभी तक ये सामने एक चीज़ आई नहीं थी कि किस किस्म के अमेंडमेंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़ी तहरीक सड़कों पे निकलने जा रही है। तो एक बहुत बड़ी जो तहरीक है उसके लिए ज़हनी तौर पे हमको ख़ुद ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। हमारे जो वकला हैं उनके पास जाना, तो ये एक किस्म की हम एक तैयारी कर रहे थे। अब हमारी तैयारी भी मुकम्मल हो गई और हमें पता चल गया कि क्या कुछ सामने आया है। तो इस वजह से इतनी बड़ी तहरीक के लिए आप चाहते हैं कि हम पहले से सड़कों पे आ जाते, कहते हैं ना मंजूर ना मंजूर, तो वो हमारा वो एक्ट, हमारा वो अमल लोगों को अपील नहीं करता था। अब हम जब बाहर निकलेंगे कि जो कुछ है हम इसको अंडू करते हैं और इस पर सुर्ख निशान से हमने कांटा लगाया हुआ नहीं मानते हैं, तो लोग हमारी बात को समझेंगे भी और हमारा साथ भी। बिल्कुल सही। ये जो बात आप कर रहे हैं मेक सेंस, आप लॉजिकली बात ठीक कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो हुकूमत के पास बहुत ताकत है, रियासत के पास ताकत है, पैसा है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो आप वकीलों में पैसा पहले भी बांटा, खुद आपके रहनुमा हमारे प्रोग्राम्स में कहते हैं कि बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशंस को पैसा दिया जा रहा है, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। तो हुकूमत आपको डिवाइड करेगी और फिर आप पे रूल करेगी। अब आप इकट्ठे कैसे होंगे सारे वकला? नहीं, वकील अपने बाशऊर होने की बिना पर, वकील ज़हनी तौर पे, हमारे जूनियर से जूनियर भी वकील मेंटली तौर पे, चूँकि वो इंसाफ के लिए निकलता है और अदालत में लोगों को जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ दादरसी दिलाता है, तो ज़हनी तौर पे वो पहले से ज़ालिमों और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उसके ज़हन में एक सोच होती है। हम सब मेंटली लाशऊरी तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जब हम ज़हनी तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं
اور اس ملک میں ہم نے ایک تحریک نہیں چلائی، پرویز مشرف والی تحریک تو ایسے ہی سامنے آ گئی۔ ایوب خان کے خلاف سب سے پہلے وکلا نکلے، کوئی سیاسی جماعت آپ کو اس سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، یحییٰ خان کے خلاف نکلے، اور ضیاء الحق جیسا بدترین، اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین جو ڈکٹیٹر تھا وہ ضیاء الحق تھا، اس کے خلاف ہم سب سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کو سانپ سونگ گیا تھا، کوئی سامنے نہیں تھا۔ ہم لاہور میں 3,500-4 ہزار وکیلوں کی تعداد میں ہم جمع ہوئے، اور لاہور مال روڈ سے، لاہور ہائی کورٹ سے نیلا گنبد تک ضیاء الحق مرد آباد اور مارشل اللہ مرد آباد کے نعرے لگاتے گئے تھے۔ اور اسی پرویز مشرف کی تحریک میں کراچی میں ہمارے ساتھیوں کو زندہ جلایا گیا، ساہیوال میں ہمارے ساتھیوں کے چہروں پہ جو ہے چہروں کے اوپر تیزاب ڈالا گیا، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں کو بم بلاسٹ میں جو ہے مارا گیا، کراچی میں 12 مئی کو ہمارے 42 ساتھی شہید کیے گئے، اور ہر جگہ کوئٹہ میں سب سے پہلے ریلی میں شیلنگ میں جو ہے زمان مری کو جو ہے شہید کیا گیا۔ تو ہم اس طرح اگر ڈرنے والے لوگ ہوتے، 2 سال ہم نے وہ موومنٹ چلائی، کمپلیٹلی 2 سال، اور ہر وقت اور ہر جگہ یہ خطرہ ہمارے سامنے تھا، بہت طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آج کے مقابلے میں پرویز مشرف کے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور تھی، مگر ہم میں سے ایک جونیئر وکیل کو یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ساری طاقت اور سارے پیسے اور مال متا کے بل بوتے پہ ایک ہمارے وکیل کو نہیں توڑ سکی۔ یہ ہم کو اگر ہم میں یہ ڈر پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب اس ملک میں پھر سیاسی تحریکوں کا زمانہ گزر گیا۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے، ہم آج بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تحریک چلے گی اور بہت طاقتور تحریک چلے گی، ایک آدمی کو نہ یہ ڈرا سکیں گے، نہ ایک آدمی کو خوف دلا کر اس کو گھر میں بٹھائیں گے، اور نہ ایک آدمی کو کسی پیسے کے بل بوتے پہ خرید کے لے جائیں گے۔ پرویز مشرف نے سارے وکیل ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی ساری سول سوسائٹی آج ہمارے ساتھ ہے، بالکل بائیں ہی اسی طریقے سے جس طرح 2007 میں ہمارے ساتھ۔ اب سٹوڈنٹس بھی ہم کو ساتھ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی پھر یہ چھوٹی سی اسٹیبلشمنٹ ہمارا کر کیا سکتی ہے؟ اور جب ہمارے اندر جذبہ ہے، ایمانداری ہے، میرا کیا، میں ساری زندگی بار پالیٹکس میں، تحریکوں میں سب سے اگلی صف پہ رہا ہوں، سب سے اگلی صف کی جو تحریک میں لوگ تھے میں ان میں شامل رہا ہوں، چھوٹا بڑا ہمیشہ میرا رول رہا ہے۔ کیا میں نے کیا حاصل کیا کہ آج میں کوئی چیز حاصل کرنے جا رہا ہوں؟ ہم میں اور ان لوگوں میں جو اسمبلی میں اراکین بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، اور بہت حد تک جمعیت علماء اسلام کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے اور پاکستان کے عوام نے ان کے اس رول کو پسند نہیں کیا۔ ہم جا رہے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ جوڈیشل سسٹم جو پچھلے 75-76 سال سے ایک ابھار میں آ رہا تھا، ایک منصور علی شاہ کے اگر اس کے لیول کا اگر ہم آج ایک جج پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب وہ سسٹم اس نیچ پہ آ گیا تھا کہ وہ لوگ پیدا کر رہا تھا۔ آج اطہر من اللہ موجود ہے، آج منیب صاحب موجود ہے، آج یحییٰ آفریدی موجود ہے، عائشہ ملک موجود ہے، محمد علی مظہر موجود ہے، اور ایک پوری ٹیم ہے بہت طاقتور اور کمیٹڈ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اور کمیٹڈ ٹو دی جسٹس۔ اس قسم کے اگر اتنی بڑی ججوں کی ایک کھیپ پیدا ہو گئی ہے تو یہ وہ پرانے سسٹم نے پیدا کیا ہے، تو اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ ملک تباہ ہوگا، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہے تو ملک میں افراتفری ہے اور ملک میں بے چینی ہے، پھر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اب بھی ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بہت شکریہ علی احمد کر صاحب، سینئر وکیل رہنما اور 2007 کی وکلا تحریک، جو ماضی قریب کی وکلا تحریک پاکستان میں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا رہا تھا، اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے جو چند رہنما تھے ان میں ان کا شمار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وکیل کس طرح سے یکجا ہو کر اپنے اور اپنی عدالتوں کے لیے انصاف کی اس تحریک کو کامیاب بنا پائیں گے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے روس میں جاری برکس ممالک کے سربراہی اجلاس پر، پاکستان بھی برکس کا رکن بن سکتا ہے۔ بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 16वां ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके ततारिस्तान में आज से शुरू हो चुका है, जिसमें 24 ममालिक के सरबराह शिरकत और 32 ममालिक के वफूद भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स के रवा इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस बार भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक की मुश्तरका GDP 60 खरब डॉलर्स है, जो कि दुनिया के GDP का 37.5% बनती है। ब्रिक्स का 3 रोजा सरबराही इजलास रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में जारी है। काज़ान शहर में मुनक़िदा इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मुसावियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना रखा गया है। 2 अदवार में होने वाले इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। इजलास में सऊदी अरब की हैसियत को भी वाज़ेह किया जाएगा। तुर्की, आज़रबाईजान, अलजज़ायर, मलेशिया, शाम, बेलारूस, थाईलैंड समेत 3 दर्जन ममालिक इस तंजीम का रुकन बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। सन 2006 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन ने तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम की बुनियाद रखी थी, जिसका मुखफ़्फ़फ़ ब्रिक था। जब जनूबी अफ्रीका इस इत्तेहाद में शामिल हुआ तो यह नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। इस तंजीम का मकसद दुनिया के सबसे अहम तरक्की पजीर ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक की सियासी और मुआशी ताकत को चैलेंज करना था। सन 2014 में ब्रिक्स ममालिक ने 250 अरब डॉलर्स के फंड्स के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD कायम किया, ताकि उभरती हुई अक़वाम को तरक्की के लिए कर्ज दिया जा सके। 3.5 अरब अफराद पर मुश्तमिल मजमूई आबादी के ब्रिक्स ममालिक ने हालिया बरसों में आलमी सियासी और मुआशी मंजरनामे पर अहमियत हासिल कर ली है। मगरबी मीडिया के मुताबिक रूस ने ब्रिक्स इजलास में आलमी रहनुमाओं को मदऊ करके यह जाहिर करने की कोशिश की है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग नहीं है। मगरबी पाबंदियों के दबाव को कम करने के ख्वाहिशमंद क्रेमलिन रहनुमा ब्रिक्स के अराकीन को आलमी अदायगियों के लिए डॉलर का मुतबादिल इख्तियार करने पर राजी करने की उम्मीद करेंगे। बाज़ अमरीकी माहिरीन की राय में अमरीकी ट्रेजरी का आलमी तजारत पर बहुत ज्यादा असर व रसूख सिर्फ इस वजह से है कि अमरीकी डॉलर दुनिया भर में अदायगियों के लिए अहम करेंसी है। रूस की बुनियादी दिलचस्पी अमरीकी डॉलर के तसल्लुत को तोड़ना है। वो चाहता है कि ब्रिक्स ममालिक एक मुतबादिल तजारती मैकेनिज्म बनाएं और क्रॉस बॉर्डर सिस्टम तैयार करें। दूसरी जानिब अगर भारत ब्रिक्स तंजीम में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त पर हिमायत करता है तो यह बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इससे न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि खत्ते में भी दोनों ममालिक के लिए मुस्बत ताल्लुकात की नई राहें हमवार होंगी। नवंबर 2023 में दफ्तर खारिजा की तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान मारूफ ग्लोबल साउथ ब्लॉक ब्रिक्स में शमूलियत का ख्वाहां है और पाकिस्तान के ब्रिक्स के मौजूदा रुकन ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। उसके बाद से सरहद की दोनों जानिब भारत के पाकिस्तान की रुकनीत कबूल किए जाने के इम्कानात के हवाले से कयास आरइयां जारी थी। पाकिस्तान की रुकनीत के हुसूल के इम्कानात उस वक्त रोशन हुए थे जब रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी सितंबर में दौरा पाकिस्तान के दौरान ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर चुके थे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।